مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا جو یہ چاہتا ہے میرا سب کچھ اللہ کی خاطر ہو، وہ مل کر کہے گا ایک آواز میں، میرا جینا میرا مرنا۔ ایسے نہیں چلے گا، ذرا ایک ساتھ بلند آواز سے، میرا جینا میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا۔ تیرا منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہوگا پھر، تیرا منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہوگا پھر، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا بلند آواز سے، میرا ایسے نہیں، پتہ نہیں چل رہا، ذرا ایک ہاتھ اٹھا کر، میرا جینا میرا مرنا، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، مل کر میرا جینا، ایک آواز میں ایک ساتھ پیچھے والے حضرات بھی، میرا جینا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو امیر حرم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، یاد ہے نا تقریباً سب کو مل کر، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ابد آفری میں ہوں دو چار پر، تو ابد آفری میں ہوں دو چار
یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو ہے معصومیت میں میری معصیت، تو ہے معصومیت میں میری معصیت، تو کرم میں خطا مل کر تو کجا من، ایسے نہیں چلے گا، ذرا بلند آواز سے، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، پتہ نہیں چل رہا، ذرا ایک ہاتھ اٹھا کر سب، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم مل کر، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، کہہ دو نا سبحان اللہ، ایسا نہیں بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ، درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے، پھولوں میں بھی ایسی خوشبو کہاں، پھولوں میں بھی ایسی خوشبو کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، آنکھوں کا تارا مل کر، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی علی کا صحرا سجا کر، صلی علی کا صحرا سجا کر، دولہا بنایا نام محمد، دولہا بنایا نام محمد، آنکھوں کا تارا، جس کی آنکھوں کا تارا دل کا اجالا ہے وہ مل کر بولے گا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا، توجہ
توجہ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد یہ جملہ مل کر میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں سارے صحابہ پہ قربان جاؤں صحابہ سے محبت کرنے والے ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے سبحان اللہ پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں سارے صحابہ پہ قربان جاؤں کیوں ان سے ہے سیکھا نام محمد ان سے ہے سیکھا نام محمد آنکھوں کا تارا اور بلند آواز سے آنکھوں کا تارا دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلام فرمائشی کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا یہ زور لگ رہا ہے مائک کا والیوم تھوڑا سا کھول دیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاعا قلب له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام السلام مل کر السلام 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 مصطفى مصطفى منبع للصفا
سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی عطفہ للیتامى دفاع ان کے اتوار کو اعلیٰ کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو آمنہ مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پہ کرے صبر کو بنت ابو بکر کو بنت ابو بکر امی عائشہ سے محبت کرنے والے ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے سبحان اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا آپ تمام حضرات کا میں مشکور ہوں کہ آپ دور دراز سے یہاں پر اس پروگرام کے لیے تشریف لائے. یہ قاضی امان اللہ صاحب آپ کے سامنے اپنا کلام پیش فرما رہے تھے. اب ہمارے جو یہاں کے حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن یہاں حفظ کیا ان کی پہلے دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد جو یہاں تخصص کیا جنہوں نے مفتی کا کورس یہاں مکمل کیا ان کو جبے پہنائے جائیں گے اور انعامات دیے جائیں گے. اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. تو جو بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے ذاکر اللہ اوپر تشریف لائیں. ہمارے ہاں ہماری خوش قسمتی ہے کہ استور کے جامع مسجد کے امام پیر ظفر اللہ صاحب بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں اور یہاں کراچی گلگت بلتستان کی جو مسلم لیگ کی پوری کمیٹی ہے جو کراچی کی اس کے چیئرمین محترم اسد اللہ صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں تشریف لا چکے ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں. وہ بھی اسٹیج میں تشریف فرما ہے. وہ بھی اس دستار بندی میں انشاءاللہ شریک ہوں گے. تو یہ ذاکر اللہ کی دستار بندی حضرت فرمائیں گے مولانا نجم اللہ عباسی صاحب. دوسرا ہے سمیع اللہ جی صرف پہنا دیں اس کو جو نا جی دوسرا طالب علم ہے سمیع اللہ مولانا عبد البصیر صاحب. تیسرا ہے سلیمان مولانا ظفر صاحب. چوتھا ہے حذیفہ مفتی عبداللہ صاحب. اور عزیر مولانا ابو بکر صاحب. رفیع الدین مفتی مبشر صاحب. محمد انس اسد اللہ صاحب. جامعہ کی طرف سے یہاں جو ساتھی تخصص کر چکے ہیں 11 ساتھی ہیں. ان کو 20,000 کی کتابیں بھی دی گئی ہیں. یعنی ہر ساتھی کو 20,000 کی کتابیں دی گئی. انسائکلوپیڈیا اور مسائل رفت ان کو دیا جا رہا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ان کو دے دیں گے. محبوب الرحمان صاحب
اور میر غیاث صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اب تخصص والے ساتھی ان کو جبے پہنائے جائیں گے۔ مفتی عبید اللہ صاحب اوپر تشریف لائیں، ان کو جبہ پہنائیں گے حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب۔ مفتی عبدالعظیم صاحب نیچے تشریف فرمائیں، 2 منٹ کے لیے اگر اوپر تشریف لائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ عبدالعظیم صاحب، یہ عبید اللہ، ان کو آپ جبہ پہنائیں۔ مفتی شاہ حسین صاحب، ان کو مفتی مظہر الدین صاحب جبہ پہنائیں گے۔ مفتی نور اللہ صاحب، مفتی عظیم صاحب کو، کیا مفتی عظیم صاحب کو مولانا عبدالعظیم صاحب پہنائیں گے۔ مفتی نور اللہ کو مولانا عبدالبصیر صاحب۔ مفتی رحمت اللہ صاحب کو پیر ظفر اللہ صاحب پہنائیں گے۔ مفتی مدثر کو مولانا ابو بکر صاحب پہنائیں گے، ابھی ہیں ابھی۔ اور مفتی سرفراز کو مولوی عطیہ اللہ صاحب پہنائیں گے۔ مفتی غلام حیدر صاحب کو مولوی عطیہ اللہ صاحب پہنائیں گے۔ مفتی سرفراز کو اسد اللہ صاحب پہنائیں گے۔ مفتی سہیل کو محبوب صاحب پہنائیں گے۔ ساتھ ہی کتابیں بھی ہیں، بس کتابیں بھی دیتے ہیں۔ مفتی مبشر صاحب ان کو ہیں، غلام محی الدین صاحب کو مولانا مفتی مبشر صاحب پہنائیں گے۔ کتابیں بھی اٹھا لو، کتابیں۔ مفتی عبید اللہ صاحب اپنی کتابیں حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب سے وصول کریں۔ انسائکلوپیڈیا اور مسائل رفت ہیں۔ مفتی شاہ حسین صاحب اپنی کتابیں مفتی ظفر صاحب سے وصول کر لیں۔ مفتی نور اللہ صاحب اپنی کتابیں مولانا ابوبکر صاحب سے وصول کر لیں۔ مولانا حفاظ الدین صاحب بھی اوپر تشریف لائیں۔ مفتی مدثر مولوی عطیہ اللہ صاحب سے وصول کریں۔ مفتی غلام حیدر صاحب، اسد اللہ صاحب سے وصول کریں۔ مفتی سہیل صاحب اپنی کتابیں محبوب صاحب سے وصول کریں۔ اور محی الدین صاحب اپنی کتابیں میر غیاث صاحب سے وصول کر لیں۔ کس کے؟
سہیل کے ابھی کس کا نام مولوی عظیم کے کس کو دینا؟ مفتی عظیم کہاں ہے؟ مفتی مظہر صاحب سے وصول کر لیں. اب میں بلا تاخیر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب سے رحمۃ اللہ صاحب اپنی کتابیں میر غیاث صاحب سے وصول کر لیں. آپ حضرات جس نظم ضبط کے ساتھ شروع سے بیٹھے ہیں انشاءاللہ آخری مجلس کے اختتام تک انشاءاللہ بیٹھیں گے تو بہت اجر ملے گا. اور مجلس کے اختتام پر فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. کس کے؟ مفتی سرفراز صاحب. اپنا انعام حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب سے وصول کر لیں. اور یہاں درجہ ثانیہ اور اولیٰ کے بھی طلباء تھے اس سال. تو درجہ ثانیہ میں جو ششماہی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے بشارت اللہ، یہ اپنا انعام مولانا ظفر صاحب سے وصول کر لیں. عتیق صاحب، عتیق الرحمن، یہ اپنا انعام مولانا ابو بکر صاحب سے وصول کر لیں. عبد النافع، یہ اپنا انعام مفتی عبداللہ صاحب سے وصول کر لیں. محمد ایاز درجہ اولیٰ کا، یہ اپنا انعام مولانا مفتی مظہر صاحب سے وصول کر لیں. شعبہ حفظ کے اول جس بچے نے پوزیشن حاصل کی تھی وہ موجود نہیں ہے. دوم رفیع الدین بن عبد القدیم، یہ اپنا انعام حضرت مولوی عطیہ اللہ صاحب سے وصول کر لیں. اور دویم پوزیشن احمد ولد مفتی صابر صاحب، یہ اپنا انعام محبوب صاحب سے وصول کر لیں. مدثر ولد عبد الخالق، اپنا انعام عبد البصیر صاحب سے وصول کر لیں. مولوی عبد البصیر صاحب. اب میں بلا تاخیر حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا بیان فرمائیں اور ہم سب کو محظوظ فرمائیں اپنے قیمتی نصائح سے. تھوڑا سی تار تھوڑی چھوٹی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ، عزیز طلباء اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک تقریب جو حضرت مولانا عبدالحی صاحب زید مجدہ کے مسجد اور ان کے ادارے کے حفاظ طلباء اور شعبہ کتب کے طلباء کے انعامات اور تخصص کرنے والے طلباء کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت قرآن ہے جو ایمان کے بقا کا ذریعہ ہے۔ ایمان نہ ہو ساری دنیا ہو، ساری دنیا کی ساری نعمتیں ہو، ایمان نہ ہو، بندہ ناکام ہے۔ فرعون کے پاس ساری دنیا کے سارے وسائل اسباب تھے، حکومت تھی، دولت تھی، طاقت تھی،
لیکن قرآن نے کیا کہا؟ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، جہنم میں چلا گیا۔ فرعون اپنی بادشاہت میں، اپنی دولت میں، اپنی حکومت میں، اپنی طاقت میں ذلیل ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات ایک مسکین فقیر آدمی تھے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر سے نکلے مدین کی طرف، راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، خوراک بھی نہیں تھی۔ اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ کچھ میرے ساتھ بھلائی کر دے، فقیر، میں تو بڑا فقیر محتاج آدمی ہوں۔ علماء نے لکھا جو یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو بھی دور کر دے گا، اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اور 10 سال سسر صاحب نے کہا بھئی ہمارے پاس رہو، تو شادی بھی ہو گئی، 10 سال کا خرچہ بھی مل گیا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا تو فقیر آدمی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے اس لیے کہ ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس توحید کا عقیدہ تھا۔ اور ادھر فرعون اس ایمان سے خالی اور اس کا دشمن تھا، اللہ نے اسے ذلیل کر دی۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج وہ دنیا جسے لوگ ترقی یافتہ کہتے ہیں، جسے لوگ ترقی یافتہ کہتے ہیں، جسے لوگ مغربی ممالک کہتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشن کی دوائیاں کون سے ملک میں استعمال ہوتی ہے؟ ہونی تو پاکستان میں چاہیے نا، پھر خاص طور پہ ملیر میں، پھر اس سے آگے اور مسئلے مسائل ہیں، بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، سڑک کا مسئلہ، امن کا مسئلہ، مسئلے ہی مسئلے ہیں نا ہمارے لیے تو۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشن کی دوائیاں مغربی ممالک میں استعمال ہوتی ہیں، امریکہ میں اور یورپ میں۔ اچھا، یہ ریسرچ بھی ان کی، ہماری نہیں ہے۔ ہماری ریسرچ کو جو مانتے ہی نہیں ہے، تمہاری کیا ریسرچ ہے؟ ان کی اپنی ریسرچ ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے کہ بھئی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشن کی دوائیاں امریکہ میں استعمال ہوتی ہے، مغربی ممالک میں استعمال ہوتی ہے۔ ان کو کیا مسئلہ بھائی؟ سڑکیں ان کی بہترین، بجلی کا نہیں مسئلہ، گیس کا نہیں مسئلہ، کوئی اور نہیں مسئلہ۔ مسئلے تو ہمارے پاس ہیں، مسائلستان، ٹینشن کی دوائی وہ کھا رہے، آپ تو نہیں کھاتے ہیں، ویسے ہی سو جاتے نا۔ کیا نام ہے؟ غیاث بھائی کوئی ٹینشن کی گولی نہیں کھاتے، ویسے ہی نیند آ جاتی، کہو ماشاءاللہ۔ وہ ٹینشن کی دوائی کھا رہے امریکی، کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں بڑا خوبصورت جوان ہے، اس کے بڑے مضبوط ہاتھ ہیں، اس کی بڑی مضبوط باڈی ہے، بڑا زبردست اس کا جسم ہے، بڑی خوبصورت اس کی آنکھیں ہیں، کیا زبردست کالے بال ہیں، لیکن غیاث بھائی روح نہیں ہے بس اس میں۔ اور آپ رکھ لو اس کو کام پہ، آپ رکھو گے؟ بھئی جوان ہے، مضبوط ہاتھ ہے، مضبوط ٹانگیں، آپ بولیں گے بھئی مضبوط ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہے، لیکن روح نہیں ہے بھائی، تو میں کیا کروں گا؟ اس سے تو وہ 70 سال کا بابا جی جو لاٹھی لے کے چلے وہ اس سے بہتر ہے۔
وہ 70 سالہ بابا جو لاٹھی لے کے چلے، اس لیے کہ اس کے پاس حیات ہے، زندگی ہے، ایمان حیات ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، جو مردہ تھا، یعنی جس کے پاس ایمان نہیں تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے زندہ کیا۔ ایمان کی نعمت تھی، ایمان کے بغیر انسان مردہ ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ دنیا کتنی پریشان ہے۔ میں نے سفر کیا ہے، میں جا رہا تھا، ساتھی کہتا جی وہ ادھر سے مولوی صاحب ادھر سے جو ہے نا وہ 1 مہینہ پہلے آدمی نے خودکشی کی تھی۔ اچھا، دوسرے راستے میں جا کہتے امام صاحب ادھر سے بھی خودکشی کی تھی، چھلانگ، یہ نیچے جو ہے وہ ندی تھی، کہا ادھر سے 3 لوگوں نے چھلانگ ماری۔ میں نے اچھا، میں نے کہا بھائی میری کراچی میں ساری زندگی گزر گئی اور آج تک کسی گلی سے جاتے ہیں مجھے کسی نے آج تک یہ نہیں کہا ادھر سے کسی نے چھلانگ مارا، ادھر سے کسی نے چھلانگ مارا۔ یہ تمہارے یہاں اتنی چھلانگیں مار رہے ہیں، زندگی سے بیزار ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ جو ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، گھر جاتے ہی اللہ کی توفیق سے ہمیں سکون سے نیند آ جاتی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ ہے ابھی بھی ہے، وہ کہتے ہیں امام صاحب مجھے رکشے میں بڑی مزیدار نیند آتی ہے، میں چلتے رکشے میں سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ انہیں نرم بستر پر بھی نیند نہیں آتی، نیند تو اپنی جگہ، ان کے پاس سکون نہیں، پریشان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب نے کہا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ مسلمان نے نماز پڑھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف پڑھتے ہوئے اپنا گھر چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کس وقت سو گیا وہ۔ یہ ایمان ہے، اس ایمان کی بقا اللہ کا قرآن ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ یہ مومن جب اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات۔ ایمان والا اللہ کے بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایمانی ٹارچ لگا ہوا ہے، یہ روشنی میں جا رہا ہے، اس کے آگے بھی روشنی، اس کے دائیں بھی روشنی، اور اسے کہا جا رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرتے۔ جب ایمان والوں کو کہا جائے گا آؤ جنت کی طرف، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنتی آئیں گے، دروازے کھلے ہوئے، قال لهم خزنتها، فرشتے گیٹ پہ کھڑے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے کہیں گے سلام، سلوٹ ماریں گے اس مومن کو جس نے ایمان پر زندگی گزاری تھی، جو اس دنیا میں مسلمان تھا، جو اس دنیا میں نماز پڑھتا تھا، جو اس دنیا میں اس مسجد میں آتا تھا۔ یہ جنت کی باغیں، برانچیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کعبۃ اللہ کے ساتھ ساری مسجدیں مل کر اللہ کی جنت میں جائے گی۔
تو غیاث بھائی جب مسجد جائے گی تو امام صاحب باہر ہوگا، یہ مسجد اس کو بھی لے جائیں گے نا امام صاحب، یا جس نے ساری زندگی نماز پڑھائی تو وہ امام بھی تو جائے گا نا بیچارہ، اور وہ مؤذن بھی جائے گا، وہ جو مسجد کا خادم ہے وہ بھی جائے گا، اور جو نماز پڑھنے آتے تھے وہ بھی جائیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھائی تقریب ان مفتیان کرام کی، ان حفاظ کی، لیکن عزت تو ہم سب کو دی گئی نا. یہ تو نہیں کہا کہ تم گیٹ سے باہر کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ اتنا کریم، جب اپنے اس گھر کو جنت میں لے جائے گا تو جو اس گھر میں آتا تھا، جو اس گھر سے محبت کرتا تھا، جو اس گھر کے اندر عبادت کرتا تھا، جو یہاں بیٹھ کر تلاوت کرتا تھا، جو یہاں نماز پڑھتا تھا، جو یہاں ذکر کرتا تھا، جو اس کا خیال کرتا تھا، کیا اللہ اس کو باہر کر دیں گے؟ مومن جا رہے ہیں. اب وہ جو مسجد نہیں آتے تھے، مسجد کے مخالف بھی ہوتے نا، مدرسے کے مخالف بھی ہوتے، لیکن وہ ناسمجھ ہوتے. ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. ان کو کسی نے سمجھایا نہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. جو مسجد کی مخالفت کرے، جو مدرسے کی مخالفت کرے، جو علماء کی وہ کیا کر رہا ہے؟ کس کا؟ ہمارا اپنا نقصان. اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ دیکھو ایسا نہیں کرو، اللہ ناراض ہوتے، اللہ ناراض ہوتے. ایسے لوگ حضور کے زمانے میں بھی تھے، اور ان سے اللہ کتنا ناراض ہے. سنو، قرآن سے سنو. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فرمایا کچھ لوگ تھے، مدینے میں تھے، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھے. حضور کا بھی مدرسہ تھا صفہ کے نام سے. تو انہوں نے اللہ ذکر کر رہے، قیامت تک کے لیے بتا رہے ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ لا تنفقوا على من عند رسول اللہ. یہ جو رسول کے پاس بیٹھے ہیں، یہ جو کام نہیں کرتے ہیں، یہ جو ملا بنے بیٹھے ہیں، لا تنفقوا، ان پہ خرچ مت کرو، انہیں چندہ مت دو، انہیں کھانا مت دو، حتی ینفضوا، تاکہ یہ مدرسہ ختم ہو جائے. تاکہ مدرسہ، اللہ نے جواب کیا دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو پتہ نہیں ہے. ارے آپ مسجد چلاتے ہو، آپ مدرسہ چلاتے، اللہ چلاتا ہے. کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا. آپ کا حصہ آگے بولو یا اللہ شکر ہے، یا اللہ شکر ہے، آپ نے مجھے توفیق دی، یا اللہ آپ نے مجھے توفیق دی کہ اس مسجد میں میں نے ایک پنکھا لگا دیا، یا اللہ شکر ہے، شاید اسی سے میری بخشش ہو جائے. یا اللہ آپ نے مجھے توفیق دی، میں نے مسجد میں قرآن پاک لا کے رکھ دیے، امام صاحب سے کہہ دیا بچوں کو دے دو جو حفظ کرتے ہیں، میرا حصہ ہو جائے گا. میں نے مارکیٹ سے قاعدہ خرید لیا نورانی، اور امام صاحب کو، قاری صاحب کو دے دیا، بھائی جس بچے کے پاس نہ ہو یہ میری طرف سے اس کو قاعدہ دے دو. اب سنیں ان لوگوں کے بارے میں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ کے نبی تو بڑے مہربان تھے نا،
وہ کہتے یا اللہ ان کو معاف کر دے. جو ہمارے مدرسے کے مخالف ہیں، ہمارے قرآن کے مخالف ہیں، ہمارے طلبہ کے، حضور پھر بھی کہتے تھے یا اللہ ان کو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو اللہ ہے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. اے میرے محبوب، آپ ان کے لیے مجھ سے معافی کی درخواست کرے یا نہ کرے. کیا کہا آگے؟ لن یغفر اللہ لہم. اس کا ترجمہ علماء کریں گے کہ میں ان کی بخشش نہیں کروں گا. یہ ترجمہ ہے. ہاں یہ دیکھو مفتی صاحب، لن یغفر اللہ لہم، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ میں بخشش، ہرگز کبھی بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ معاف نہیں کروں گا. کیا کہا؟ ہرگز لن یغفر اللہ، لن یغفر اللہ، ہرگز کبھی بھی ان کو معاف نہیں کروں گا جو پیغمبر کے مدرسوں کے دشمن ہیں. فرمایا آپ دعائیں کریں، میں اس دعا کو میں نہیں قبول کروں گا. اللہ نے فرمایا. اللہ، کتنی بڑی ناراضگی، کانپ جاتا ہے انسان. اور دوسری جگہ کیا کہا؟ ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 دفعہ بھی میرے محبوب اگر آپ مجھ سے ان کی معافی کی درخواست کریں گے. کیا کہا؟ وہاں بھی یہی کہا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز کبھی بھی ان کو میں معاف نہیں کروں گا. اس لیے میرے دوستو، جو مدرسوں کے خلاف ہے، جو مسجدوں کے خلاف ہے اور مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم اس کو سمجھائیں محبت سے، اس کے لیے دعا کریں. سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں کہ نہیں، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ اس کا کیا ہوگا، اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. اور میں پیار سے اس کو سمجھاؤں گا. آؤ مدرسے میں دیکھو تو صحیح. اصل میں ہوتا ہے کیا، وہ لوگوں نے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالی ہوتی ہے، جی مدرسے میں تو یہ ہوتا ہے، وہ کبھی آیا ہی نہیں ہوتا بیچارہ. آگے دیکھو، آگے دیکھو بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ دیکھو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، مسئلے پڑھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں. اب یہ جنتی جنت میں جا رہے ایمان والے، تو اب وہ جو مدرسے والے نہیں تھے جنہوں نے دنیا میں نادانی کی، تو وہ کہیں گے او بھائی تو تو میرا پڑوسی ہے، انظرونا، ذرا میری طرف دیکھنا غیاث بھائی. کیا بولیں گے غیاث بھائی؟ ہماری طرف بھی دیکھو. نقتبس من نورکم، یہ جو تم ٹارچ، تمہارے پاس جو روشنی ہے، ہمیں اندھیرا ہے تاکہ ہمیں بھی نظر آئے. ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ ٹارچ یہاں نہیں ملتا، یہ تو ہم دنیا سے لائے ہیں. یہ تو ہم فاطمہ مسجد میں ان بچوں کے ساتھ تھے جنہوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا تھا، جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن تھا. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے. آج رب نے ہمیں وہ ٹارچ دے دیا، آپ کو نہیں دے سکتی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، رکاوٹ ہو جائے گی. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ آوازیں دیں گے، او بھائی دنیا میں تمہارے محلے میں تھے ہم. قرآن کہہ رہا ہے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ارے ہم آپ کے پڑوسی نہیں تھے،
آپ کے محلے میں نہیں رہتے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل رہتے تھے۔ غازی ٹاؤن ہے، غازی ٹاؤن میں رہتے تھے میرے محلے میں، لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ بالکل ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے محلے میں تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن تم نے مدرسوں کی دشمنی کر لی تھی، تم اللہ کے گھر نہیں آتے تھے۔ یہ اللہ نے جنت کی برانچیں جگہ جگہ کھولی ہے، جو ان میں آئے گا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ روزانہ 5 وقت جو اللہ ہمیں بلاتے ہیں نا، تاکہ فرشتے اچھی طرح پہچان لیں ان کو، یہ مسجد والے ہیں، مسجد جنت میں، مسجد کو آباد کرنے والے بھی جنت میں۔ اور پھر میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب مسجد میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو نمازی ہے، تو غیاث بھائی اس میں اچھے لوگ تو ہیں نا، اس میں جنتی لوگ بھی ہیں، اس میں جنتی لوگ ہیں۔ اب جب ہم اللہ کی توفیق سے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، بہت عاجز لوگ ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ جب روزانہ 5 وقت اللہ مجھے اپنے گھر میں بلا رہا ہے اور اس جنتی ماحول میں جنت میں جانے والوں سے روزانہ 5 وقت ملاقات ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ریاض بھائی کیا ہے یہ جنت کی تیاری؟ جب دنیا میں 5 وقت میں جنتیوں کے ساتھ ہوں، ان طلباء میں، ان علماء میں جنت جانے والے ہیں نا، تو اب جب ہم ان کی محبت میں آئے ہیں تو قیامت کو کیا پھر یہ بولیں گے غیاث بھائی فی امان اللہ تسی دوسری طرف؟ ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں کریں گے نا طلباء؟ بڑے وفادار لوگ ہوتے ہیں طلباء، طلباء بہت وفادار ہوتے ہیں۔ ہمارے استاذ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ، ہمارے بہت پیارے استاذ تھے۔ وہ سالانہ تقریب میں جامعہ میں بن نوری ٹاؤن میں ایک اس طرح کا واقعہ سناتے تھے کہ جیسے طلباء ہیں یہ، تو محلے میں وہاں ایک آدمی رہتا تھا، خدمت کرتا تھا طلباء کی، ہوتا ہے نا بھئی، کبھی حلوہ بنا کے کھلا دیا، کبھی ان کو چائے پلا دی، کبھی کیا، بس ان کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ اچھا طلباء تو طلباء ہوتے نا، تو کہ ایک دن وہ نہیں لایا کچھ، طلباء نے کہا وہ ہمارا بیل آج کچھ لایا نہیں، زمانہ اغوائے خسران اوڑے۔ اب خان صاحب کو کسی نے بتا دیا، بلوچ سردار تھا یا خان تھا، اب اس کو کوئی بتا دے بلوچ سردار کو یا خان کو کہ اگلے نے آپ کو بیل کہا ہے، غیاث بھائی چھوڑے گا وہ؟ یار میں طلباء کی خدمت میں، مجھے بیل کہتے ہیں، نہیں دوں گا آج کے بعد۔ رات کو سویا، خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے اور پل صراط پہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، کچھ جہنم میں گر رہے ہیں۔ اتنے میں یہ دیکھتے کہ وہ طلباء آ گئے، اور جب وہ آتے ہیں اور اس پل صراط پر جانا چاہتے ہیں جنت کی طرف، کہتے ہیں بھائی صبر صبر صبر، بیل کدھر ہے؟ اس کو لاؤ، اس کو بھی تو لے جانا ہے ساتھ جنت میں۔ جب وہ دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، بولتے ہیں مجھے بیل بولے یا گدھا بولے، ان کی خدمت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ پیارے لوگ ہیں جو قال اللہ و قال الرسول کے سیکھنے کے لیے مسجدوں میں و مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ اس دن منافق کہے گا کہ مجھے روشنی دے دو، گا روشنی نہیں ملے گی۔ غرکم باللہ الغرور، غرکم، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اس غرور، وہ کراچی کی اردو میں اس کا بڑا خطرناک ترجمہ ہوتا ہے، وہ چیٹر۔ خطرناک آدمی کو کیا بولتے ہیں غیاث بھائی؟ چیٹر بولتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا میں ایک چیٹر ہے،
शैतान, یہ میرا نفس، یہ دھوکے میں ڈالتا ہے. کیا تم ملا کی بات میں آ گیا؟ چھوڑو ملا کو. دھوکے باز نے دھوکے میں ڈال دی. اس لیے میرے عزیز دوستو، مسجد سے، مدرسے سے اور ان طلباء سے محبت، یہ میرے ایمان کا سرمایہ ہے. جنہوں نے نفرت کی تھی اور جنہوں نے ان طلباء کی مخالفت کی تھی حضور کے زمانے میں بھی، حضور نے کہا ان کو معاف کر دو، اللہ نے فرمایا نہ، یہ معاف نہیں ہوں گے. جب حضور کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی تو مولوی صاحب کی دعا سے بخش جائے گا وہ؟ مولوی صاحب دعا کرو، اللہ سب کو معاف کر دے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن سمجھانے کے لیے اگر حضور کی دعا سے اس کی بخشش نہیں ہو رہی اور اللہ نے فرما دیا 70 دفعہ بھی کہیں گے ہرگز کبھی بھی ان کو معافی نہیں ہے، تو غیاث بھائی میری دعا سے ہو جائے گا؟ جب حضور کی دعا سے نہیں ہو، میری دعا سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اپنے ان ساتھیوں کو سمجھائیں، ان کو ڈانٹے نہیں، وہ نہ سمجھے، سمجھائیں. اور حافظ قرآن کا اعزاز دیکھیں. حافظ قرآن قیامت میں سب جنت میں چلے جائیں گے، حافظ قرآن کو باہر رکھیں گے. حفظ کب تک یاد رکھنا بیٹا؟ موت تک زندہ باد. کیا نام ہے آپ کا؟ ذاکر اللہ صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا کہ حفظ ہو گیا لیکن اس کو پوری زندگی سنبھالنا ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ اس حافظ سے تو آج میں اور آپ سن رہے ہیں، کل قیامت کو اللہ سنے گا. جنتی عام مسلمان چلے جائیں گے، حافظ سے بولیں گے باہر بھائی تو جنت میں چلا گیا، پھر تو چلا گیا، پھر تو باہر نہیں آئے گا، تو جو رہ جائے تیرے دوست وہ سفارش کون کرے گا؟ باہر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو جو تمہارے ان کو لاؤ، جو تمہارے. تو میں غیاث بھائی ادھر ہی ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ ہمیں لے جائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے نا بھائی؟ ہے ذاکر اللہ بھائی؟ اللہ اکبر. میں ایک پروگرام میں تھا، پرانی بات، ایک بہت بڑے بزرگ فرمانے لگے بھئی ہم تو حفاظ کی مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہماری جنت کی ٹکٹیں ہیں. مولانا عبدالبصیر سے مبارک، یہ ہماری جنت کی، ہر حافظ کے پاس کتنی ٹکٹیں ہیں؟ جزاک اللہ، 10 ٹکٹیں ہیں. تو بزرگ فرمانے لگے ہم تو اس لیے آتے ہیں کل قیامت میں، اے بچوں ہمیں بھولنا مت، ہم آپ کی تقریب میں اس لیے آئے، ہم آپ کو نہیں جانتے، ذاکر اللہ کون ہے اور یہ کس کا بیٹا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، یہ جتنے بھی ہے علماء و طلباء، ہم ان میں سے کسی کو نہیں جانتے، لیکن ہم اللہ کے لیے آئے. فرماتے تھے ہم تو اسی لیے آئے کہ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھنا، ہمیں بھولنا مت. اب سارے لوگ چلے جائیں گے، حافظوں کو اللہ تعالیٰ بعد میں بھیجیں گے، اور کیا کہیں گے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها. اللہ فرمائیں گے حافظ صاحب تلاوت شروع کرو، قرآن پڑھو، ہر آیت پر آپ کا درجہ اوپر ہوگا. قرآن یاد ہوگا تو پڑھے گا نا، اور اگر بھول گیا، جیسے آج دنیا میں آٹومیٹک سسٹم ہے نا، کارڈ نہیں آپ کے پاس، دروازہ لاک ہو گیا، وہ نہیں کھلے گا، کتنے بھی ہاتھ مارو. اللہ کا نظام تو اور زیادہ فاسٹ ہوگا. آپ نے ایک پارہ تلاوت کی، آگے بھول گئے، بس دروازہ بند، وہیں جاؤ، ختم. موت تک یاد رکھنا ہے. اللہ فرمائیں گے پڑھو، یقال لقارئ القرآن اقرأ. حافظ قرآن سے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اقرأ، پڑھو، اور ورتقی، اقرأ ورتقی، پڑھتے جاؤ،
जन्नत के दर्जों को हासिल करते जाओ, बुलंदी की तरफ जाते जाओ। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, जैसे दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता नमाजों में पढ़ा करते थे, कारी साहब को सुनाया करते थे, सबकी और मंजिल पढ़ा करते थे, आज मुझे कुरान सुनाओ। बताइए कितना बड़ा एहसास है। वो माँ बाप कितने खुश नसीब है जिनके बच्चों को अल्लाह ने आज ये इज्जत अता फरमाई। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रउहा, हाफिज साहब तेरी जन्नत वहां है जहां तेरा कुरान खत्म होगा। और फरमाया जन्नत में रुतबे भी इतने ही हैं जितनी कुरान की आयतें। और मदीना मुनव्वरा के एक शेख से मैंने सुना, फरमाने लगे कुल्लुल हुफ्फाज इंद जवारिल मुस्तफ़ा, ये सारे हुफ्फाज कुरान पढ़कर वहां पहुंचेंगे जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। ये सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पड़ोसी होंगे। मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। ये मदरसों की बड़ी मेहनतें हैं। अभी हजरत ने मुझसे कबल बताया ना 1,08,400 बच्चे बच्चियां, ये तो सिर्फ विफाकुल मदारिस जो एक विफाक है, इस तरह के और भी कई हैं और हजरात के भी हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं गांव देहात दूर इलाकों में, वो बेचारों का किसी से इल्हाक नहीं है, हाफिज बन रहे हैं। और कितनी खुशी की बात है अगर आपने गौर किया हो, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के असफार में, अगर आपने वहाँ बैतुल्लाह के अंदर भी क्लासें लगती है, मस्जिद नबी में भी क्लासें लगती है, और अगर आप कभी वहाँ जाके गौर करें, आपको बहुत सारे पाकिस्तानी कुर्रा उन अरबों की औलादों को कुरान पढ़ाते। वो आपके इन मदरसों से पढ़ के वहाँ जाकर सहाबा की औलादों को कुरान पढ़ा रहे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये मदारिस और ये मसाजिद, ये अल्लाह की रहमतों की और अल्लाह ताला की करम नवाजियों की अल्लाह ताला ने जगहें बनाई है। और किसी भी महल्ले में मस्जिद और मदरसे का होना ये महल्ले के लिए रहमत का बाइस है। खुसूसन आले मोहल्ला के लिए अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि आपके घर के दरवाज़े से बच्चा निकलेगा और मदरसे में आ जाएगा। कितनी आसानी सहूलत है, इससे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब को और इनके तमाम असातिज़ा को और इनके तमाम मुआविनीन को और इनके तमाम तलबा को और इनके तमाम नमाजियों और अहले महल्ला को और तमाम मोहब्बत करने वालों को और आज आए हुए तमाम मेहमानों को, उलमा को अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला इस इदारे को मौलाना और उनके मुआविनीन और असातिज़ा के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया साबित फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 3 इनामात रह गए थे। हमारा गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला अस्तौर में डोया मेरा गांव है। इससे माशाल्लाह बहुत सारे उलमा और तलबा माशाल्लाह फ़ारिग़ होते हैं। सैकड़ों वहाँ पर उलमा और तलबा हैं जो यहाँ से कराची से और मुख्तलिफ़ मदारिस से फ़ारिग़ होकर गए हैं। इस साल भी 3 उलमा हमारे गांव जो डोया है छोटा सा, वहाँ से फ़ारिग़ हुए हैं, तो उनके लिए हमने ये इनाम मुकर्रर किया है। साकिब महमूद वल्द कारी अब्दुल वदूद साहब ये अपना इनाम मौलाना नजमुल्लाह अब्बासी साहब के हाथ से वसूल करें। मोहम्मद तलहा, ये आए नहीं, तलहा आए हुए। अब्दुल गफूर साहब आके इनके इनाम भाई उमेर साहब से वसूल करें। हमारे बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सबको हम स्टेज पे नहीं बुला सके। और मोहम्मद सुहेब वल्द दिल वज़ीर, ये सुहेल साहब मौलवी असलम साहब से
اپنا انعام وصول کر لیں۔ سہیل صاحب وصول کریں گے۔ محمد یہ طلحہ یہ عبد الغفور کو دیتے ہیں، اور یہ صہیب کا قاری علی اکبر صاحب، مولوی اسلم صاحب کے ہاتھ۔ اس میں انوار البیان تفسیر ہے اور فتوی رحیمیہ ہے۔ فتوی رحیمیہ جامع قاسمیہ کی طرف سے ہے، اور انوار البیان الفلاح ایک وہاں ڈویا کی ایک چھوٹی سی وہ تنظیم ہے غریبوں کے لیے، ان کی طرف سے وہ انوار البیان دیا گیا ہے۔ حضرت دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک۔ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندوں اور بندیوں کی اولاد ہے۔ نواسینا بیدک، ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں، ماضٍ فینا حکمک، ہمارے بارے میں یا اللہ آپ کا فیصلہ چلتا ہے، عدل فینا قضاؤک، آپ کا فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے۔ نسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا۔ ہم آپ سے یا اللہ آپ کے پاکیزہ ناموں کا واسطہ دیتے ہیں جو آپ نے قرآن میں ذکر کیے، آسمانی کتابوں میں ذکر کیے۔ یا اللہ آپ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پاکیزہ نام ہے، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کیا کرو۔ یا اللہ ہم آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، یا اللہ آپ قرآن کو ہمارے دلوں کی باغ و بہار بنا دے۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی باغ و بہار بنا دے۔ وَنُورَ صُدُورِنَا، یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ وَجِلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذِهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے غموں اور دکھڑوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو حافظ قرآن بن گئے، یا اللہ انہیں عالم قرآن بنا دے۔ یا اللہ جو عالم قرآن بن گئے، حضرات مفتیان کرام، یا اللہ انہیں خادم قرآن بنا دے۔ یا اللہ انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ الہ العالمین اس ادارے میں جو محنتیں کاوشیں ہو رہی ہے، یا اللہ اس میں مزید ترقیات عطا فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کی محنتوں کو، کاوشوں کو، تمام مدارس و مکاتب، جامعات، دینی مراکز، یا اللہ وہ تمام ادارے جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، یا اللہ سب کو قبولیت و مقبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کو، اس مسجد کو، اس محلے اور علاقے کے لیے یا اللہ رحمتوں، خیر و برکتوں کا ذریعہ ثابت فرما۔ یا اللہ ہدایت کا مرکز اور سرچشمہ ثابت فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی حضرات اس مجلس میں آج آئے ہیں، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔